ممتا کی لوری اور بےلوس محبت۔ ماں کی محبت اس ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے جو تپتی دھوپ میں بھی سکون کا احساس دلاتی ہے۔ جب دنیا اپنی مصروفیات میں مگن ہوتی ہے، ایک ماں خاموشی سے اپنے بچے کے خوابوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ جو سارا دن گھر کی مشقت میں تھک جاتے ہیں، رات کو وہی ہاتھ جھولا جھلاتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچاتے۔ لوریوں کا وہ میٹھا سر اور نیند کی وہ آغوش دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ ہے۔ ماں صرف کھانا نہیں پکاتی، صرف کپڑے نہیں دھوتی، بلکہ وہ اپنی ممتا سے ایک انسان کی بنیاد رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، والدین کا سایہ وہ نعمت ہے جو ڈھل جائے تو عمر بھر کی تپش مقدر بن جاتی ہے۔ آج اگر وہ ساتھ ہیں تو ان کی لوریوں کے قرض کو ان کی خدمت اور عزت سے اتارنے کی کوشش کریں۔ ماں کا جھولا، بچپن کا پیار اور ممتا کی چھاؤں، وہ لوریاں جو اب بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔ کاش ہم بچپن کی اس بے فکری میں دوبارہ لوٹ سکتے۔ کبھی میں دیکھوں، کبھی میں سوچوں، یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے، تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے۔ او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا جھولا، ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے، ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا جھولا۔ جنت میری ہے پاؤں تیرے، کون ہے جو انکار کرے، جنت میری ہے پاؤں تیرے، کون ہے جو انکار کرے۔ میں نے جو کچھ کہا درگزر نہ کرو، اپنی ماں کو خفا عمر بھر نہ کرو۔ او ماں سب کو ہنساؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا جھولا۔ یہ شعر آپ کے لیے اماں۔ خود گیلے پہ سوکھے پہ میں کتنی راتیں جاگ گزارے، اب تو مشکل میں ہوں میں تو تیرے بنا، سر پہ ہاتھ رکھو میری پیاری ماں۔ او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا جھولا۔ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ خاموشی میں بھی اپنی پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ یہ ایک ماں کی کہانی ہے جو خود بھوکی رہ کر بھی اپنے بچے کو پیٹ بھر کر کھلاتی رہی۔ یہ مٹی کا چولہا، یہ جلتی ہوئی آگ، یہ ماں کی تھکی ہوئی آنکھیں، یہ سب گواہ ہیں اس قربانی کے جو کبھی زبان پر نہیں آتی۔ وہ سادہ سی زندگی مگر محبت سے بھری ہوئی، جہاں ہر دن ایک جدوجہد تھا مگر ہر رات دعا میں گزرتی تھی۔ وہ دن بھی کیا دن تھے جب ماں اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی تھی اور خود صرف اسے کھاتا دیکھ کر ہی سیر ہو جاتی تھی۔ بچے کی ایک مسکراہٹ اس کے سارے دکھ بھلا دیتی تھی اور اس کی ہر تکلیف ماں کے دل میں اتر جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا، زندگی کی مصروفیات بڑھتی گئیں، مگر ماں کی محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ وہی فکر، وہی دعا، وہی انتظار کہ کب اس کا بچہ ایک لمحہ نکال کر اس کے پاس بیٹھے گا۔ کبھی سوچا ہے وہ ماں جو تمہیں کھلاتی تھی آج شاید تمہاری ایک نظر کی محتاج ہو؟ وہ ہاتھ جو تمہیں سہارا دیتے تھے آج تمہارے سہارے کے منتظر ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں ہم سب کچھ پا لیتے ہیں مگر اکثر وہی کھو دیتے ہیں
جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ والدین صرف رشتہ نہیں ہوتے، وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر وہ ساتھ ہوں تو زندگی جنت لگتی ہے، اور اگر وہ نہ ہوں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک خلا رہ جاتا ہے، ایک خاموشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو نصیب بدل دے، تقدیر سنوار دے۔ اختتامی شعر: ماں باپ کی قدر کرو تو زندگی سانور جائے۔ یہ وہ سائے ہیں جو ہوں تو ہر دھوپ بھی ٹھنڈی لگے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ بولتے ہیں۔ یہ منظر بھی ایک ایسی ہی کہانی سنا رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، جیسے برسوں کی دوری ایک لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ یہ باہیں صرف ایک گلے نہیں، بلکہ تحفظ کا وہ حصار ہے جس میں بچہ خود کو دنیا کی ہر تکلیف سے محفوظ محسوس کرتا ہے۔ باپ کی خاموشی میں چھپی محبت، اور اس کی مضبوط گرفت میں وہ یقین جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک طرف بوڑھا باپ بیٹھا ہے جس کی کمزور ہوتی سانسیں اور ہاتھ میں تھامی لاٹھی وقت کے گزرنے کی گواہی دے رہی ہے۔ وہ خاموش ہے، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی ہیں کہ زندگی ایک دائرہ ہے۔ آج جو سہارا دے رہا ہے، کل اسے بھی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک ماں جو قریب بیٹھی اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، اس کی ممتا آج بھی ویسی ہی ہے جیسے بچپن میں تھی۔ وہی فکر، وہی محبت، وہی دعا جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک منظر نہیں، بلکہ زندگی کی پوری کہانی ہے، بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے تک۔ ہم وہی رہتے ہیں، بس کردار بدل جاتے ہیں۔ کبھی ہم بچوں کی جگہ ہوتے ہیں اور کبھی والدین کی۔ سوچو، وہ وقت بھی آئے گا جب یہی ماں باپ ہماری توجہ کے منتظر ہوں گے۔ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک لمحہ، ایک سہارا ان کے لیے پوری دنیا بن جائے گا۔ اس لیے جب تک وہ ساتھ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی بات سنو، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو صرف یادیں رہ جاتی ہیں، اور ایک ایسا خلا جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کا سچ ہے، یہی محبت کا اصل رنگ ہے کہ والدین کے بغیر ہر خوشی ادھوری ہے۔ اختتامی شعر: باپ کا سایہ ہو تو راستے آسان لگتے ہیں، ماں کی دعا ہو تو مقدر بھی مہربان لگتے ہیں۔ کچھ کہانیاں لفظوں سے نہیں، پسینے کی بوندوں سے لکھی جاتی ہے، اور یہ ایک باپ کی کہانی ہے جو اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے مستقبل کے نام کر دیتا ہے۔ یہ جھکی ہوئی کمر، یہ تھکے ہوئے قدم، یہ ہاتھوں کی سختی، یہ سب اس محنت کی گواہی دیتے ہیں جو کبھی زبان پر نہیں آتی۔ باپ دن کی تپتی دھوپ میں بھی جلتا ہے اور رات کی خاموشی میں بھی جاگتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے بچوں کی زندگی آسان ہو۔ وہ کبھی اینٹیں اٹھاتا ہے، کبھی ریڑھی دھکیلتا ہے، کبھی بازار کی بھیڑ میں خود کو کھو دیتا ہے، مگر ہر لمحہ اس کے دل میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ اس کے بچے کبھی تکلیف نہ دیکھیں۔ اس کی اپنی خواہشیں، اس کے اپنے خواب، سب کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کے بچوں کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ خود پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیتا ہے، مگر اپنے بچوں کو ہمیشہ بہتر دینا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، مگر اس کی فکر کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی اسی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے کہ اس کے بچوں کا کل محفوظ ہو۔ کبھی رک کر سوچو، وہ باپ جو ساری عمر تمہارے لیے لڑتا رہا، آج شاید تمہارے ایک لمحے کا منتظر ہو۔ اس کے وہ ہاتھ جو کبھی مضبوط تھے، آج تمہارے سہارے کے محتاج ہیں۔ باپ صرف ایک رشتہ نہیں، وہ ایک سایہ ہے جو خود دھوپ میں جل کر بھی تمہیں ٹھنڈک دیتا ہے۔ اگر وہ ساتھ ہو تو زندگی کی ہر مشکل آسان لگتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے۔
یہی حقیقت ہے، یہی زندگی کا اصل چہرہ ہے کہ باپ کی محنت کا قرض کبھی ادا نہیں ہو سکتا، بس اسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کی قدر کی جا سکتی ہے۔ اختتامی شعر: باپ کی محنت کا کوئی مول نہیں ہوتا، یہ وہ چراغ ہے جو خود جل کر روشنی دیتا ہے۔ جوانی ایک ایسا موڑ ہے جہاں انسان خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر ہم اپنے ہی والدین کے ساتھ لہجے کی سختی، باتوں کی تلخی اور روائے کی بے ادبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور والدین کی باتیں پرانی ہو چکی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن راستوں پر ہم آج چل رہے ہیں وہ ہمارے والدین بہت پہلے طے کر چکے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے، جب ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو ماں خاموش ہو جاتی ہے، جب ہم غصے میں جواب دیتے ہیں تو باپ صرف سر جھکا لیتا ہے۔ وہ بحث نہیں کرتے، وہ بدلہ نہیں لیتے، بس دل ہی دل میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہماری ایک سخت بات ان کے دل پر ایسا زخم چھوڑ جاتی ہے جو نظر نہیں آتا، مگر ساری زندگی چپتا رہتا ہے۔ وہ ہمیں بد دعا نہیں دیتے، بلکہ پھر بھی ہمارے لیے دعائیں ہی مانگتے ہیں۔ یہی تو ان کی عظمت ہے کہ وہ ہماری بدتمیزی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور ہماری غلطیوں پر بھی ہمیں چھوڑتے نہیں۔ مگر یاد رکھو، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج تم جوان ہو، طاقتور ہو، آزاد ہو، کل تم بھی اسی مقام پر کھڑے ہوگے جہاں تمہیں اپنے بچوں کے روائے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنے لہجے کو نرم کر لو، اپنے الفاظ کو سنوار لو اور اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم کل اپنے بچوں سے چاہتے ہو، کیونکہ معافی مانگنے کا موقع ہمیشہ نہیں ملتا، اور کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی ساتھ چلتے ہیں۔ اختتامی شعر: نہ کر تلخ لہجے میں بات اپنے ماں باپ سے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی دعائیں، سب کچھ دل میں ایک گونج بن کر رہ جاتا ہے۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری کامیابیاں بھی والدین کے بغیر ادھوری ہیں۔ ان کے ساتھ گزارا گیا ہر لمحہ ایک نعمت تھا جس کی قدر ہمیں اکثر دیر سے ہوتی ہے۔ اگر وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی خدمت اور محبت کو اپنا فرض سمجھیں، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خالص اور بے لوث ہوتا ہے۔ اختتامیہ شعر: ماں باپ کی قدر کیا جانے وہ دل جو سنگ ہو جائے، یہ وہ سائے ہیں جو ڈھل جائیں تو عمر بھر دھوپ رہتی ہے۔ دیسی نسخے اور ماضی کے سنہری لمحے، ایک ایسا چینل جہاں وقت کی گرد میں چھپی وہ خوشبو دوبارہ زندہ کی جاتی ہے جو ہمارے بزرگوں کی سادگی، محبت اور دانائی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں بلکہ یادوں کا ایک خزانہ ہے جہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے ان حسین دنوں میں لے جاتی ہے جب زندگی سادہ تھی مگر خوشیاں بے شمار تھیں۔ یہاں آپ کو ملیں گے آزمودہ دیسی نسخے، وہ گھریلو طریقے جو صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں، چاہے وہ صحت کے ہوں، خوبصورتی کے، روزمرہ زندگی کے مسائل کے حل۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے ماضی کی وہ سنہری کہانیاں جن میں بچپن کی معصومیت، اسکول کے دنوں کی شرارتیں، گاؤں کی پرسکون شامیں اور رشتوں کی وہ مٹھاس شامل ہے جو آج کے دور میں کہیں کھوسی گئی ہے۔ ہر ویڈیو ایک احساس ہے، ایک کہانی ہے، ایک سبق ہے جو نہ صرف آپ کو محظوظ کرے گی بلکہ آپ کے دل کو بھی چھو جائے گی۔ ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ آپ کو آپ کے ماضی سے جوڑنا ہے تاکہ آپ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اپنی مصروف زندگی سے نکل کر ان خوبصورت یادوں میں کھو جائیں۔ اگر آپ بھی سادگی، خلوص اور پرانی یادوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ اس خوبصورت سفر کا حصہ بنیں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یادوں کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، بس لوگ بدل جاتے ہیں
اور وقت گزر جاتا ہے مگر وہ لمحے ہمیشہ دل کے کسی کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر وہ دن بھی کیا دن تھے جب دل بے فکر تھا، اب یادوں میں ہی صحیح وہ